السلام علیکم تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ دادو جان کی کہانیاں سننا تو سبھی کو پسند ہے نا؟ اگر آپ کو بھی دادو جان کی کہانیاں پسند ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آن کر دیں۔ شکریہ۔ ستارہ بیجاپور شہر کی سب سے خوبصورت دلہن تھی۔ اس کا شوہر ایک موچی تھا۔ اس کا نام غریب تھا، لیکن لوگ اسے غریب داس کہتے تھے۔ ستارہ حسین تو بہت تھی، مگر وہ کام چور اور سستی کی عادی بھی تھی۔ جب ہر شام کو غریب داس محنت مشقت کرنے کے بعد تھکا ماندہ گھر لوٹتا تو وہ اپنی بیوی کو بیکار منہ لٹکائے آسمان کو تکتے دیکھا کرتا۔ ادھر گھر میں اس وقت تک کچھ بھی پکانا ہوتا، مارے بھوک کے اس کی آنتیں کلہو اللہ پڑتی۔ ایک غریب شخص کے لیے اس سے بڑھ کر آزمائش کی گھڑی اور کیا ہو سکتی تھی؟ لیکن وہ خاموشی سے سب کچھ برداشت کرتا رہا۔ آخر اس نے ایک روز پوچھ ہی لیا، معاملہ کیا ہے ستارہ؟ اوہ کوئی بات نہیں، اس نے مردہ دلی سے کہا، میں یا تو خیالی پلاؤ پکایا کرتی ہوں یا آسمان کے تارے گنتی رہتی ہوں۔ اگر آپ چاہیں تو آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ ایک دن غریب کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو ہی گیا۔ اس نے اسے ڈانٹ پلا دی اور ستارہ پر جھنجھلا اٹھا اور بولا، بہت ہو گیا ستارہ، مجھے تمہارے خیالی پلاؤ پکانے اور تارے گننے پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن کچھ کر کے بھی تو دکھاؤ۔ گھر میں مٹر گشت کرنے کی بجائے تم دکان پر بیٹھ کر بھی خیالی پلاؤ پکا سکتی ہو۔ سارا بیجاپور اپنی دکان پر آنے لگے گا اور اس طرح اپنا دھندا بھی خوب چمک اٹھے گا۔ میں یہ تو نہیں کر سکتی، اس نے دو ٹوک جواب دیتے ہوئے کہا، میں تو ایک موچی کی بیوی کہلاتے کہلاتے تنگ آ گئی ہوں۔ تم مجھ سے آخر کیا امید رکھ سکتی ہو؟ جو کچھ ہمارے بزرگ کرتے آ رہے ہیں وہی دھندا تو میں کروں گا۔ کیا میں چپل چھوڑ کر جوتے بنانے لگوں؟ اگر مجھ میں چپل بنانے کا ہنر ہے تو چپل ہی بناؤں گا نا، شاعری تو کروں گا نہیں۔ نہیں، وہ چلائی، خدا کے لیے کوئی اچھا سا کام کرو۔ یہ کہتے کہتے ہی اس کی آنکھوں سے ساون بھادو کی جھڑی لگ گئی اور وہ رسوئی کی طرف بھاگی۔ اس نے وہاں جا کر آنسو پوچھے اور چند منٹ بعد ہی غریب کے لیے لذیذ اور مزیدار کھانا تیار کر کے لے آئی۔ غریب کو تو بہت حیرت ہوئی، اس کی زبان کچھ بیان کرنے سے قاصر تھی، اسے کچھ سوجھ ہی نہیں رہا تھا۔ آج اسے اپنی بیوی پر فخر ہو رہا تھا۔ فخر و مسرت کے عالم میں وہ اپنے جامے میں پھولے نہیں سما رہا تھا۔ آج وہ کسی راجہ کی رانی سے بھی زیادہ خوبصورت اور خوش اندام نظر آ رہی تھی۔ اسے ٹسوے بہاتے دیکھ کر اور اپنی تھالی سے ایک لقمہ بھی اٹھا کر منہ میں نہ ڈالتے دیکھ کر اس کا دل ٹوٹ گیا اور اسے ہوا کیا ہے؟ آخر اس نے پوچھ ہی لیا، تم کچھ لیتی کیوں نہیں؟ نہیں، ستارہ نے جواب دیا، میرا جی چاہتا ہے کہ میں مر جاؤں، کھانے پینے کا میرا بالکل جی نہیں ہو رہا۔ اگر آپ کو میرا ذرا بھی خیال ہے تو میرے دل کی بات جان لو۔ یہ تو ہمارے آپس کی بات ہے، غریب داس نے کہا، نہ تو میں جیوتشی ہوں اور نہ ہی دل کا بھیدی۔ تمہارے ساتھ یہی تو مصیبت ہے نا، اس نے چڑھ کر کہا، اگر آپ کو میرا ذرا بھی خیال ہے تو آپ جیوتشی بن جائیے، گھر کے تمام دلدر کٹ جائیں گے۔ ہمارے اس چپل ساز موچی کے لیے یہ ایک نئی اور چونکا دینے والی بات تھی۔ ستارہ کو یہ بخوبی علم تھا کہ اس کا شوہر اسے بہت چاہتا ہے، اس لیے وہ اس کی بات سے انکار نہیں کرے گا۔ اس نے موقع کی نزاکت دیکھی اور جلدی سے ایک جیوتشی کے کام آنے والی مختلف چیزیں اکٹھی کرنا شروع کر دیں، چند پرانی جنتریاں اور مالا اور دوسرا سامان جو جوتشیوں کے پاس ہوتا ہے۔ اسے یہ خیال تھا کہ یہ تمام چیزیں اس کے شوہر کے بہت کام آئیں گی۔ یہ تمام اشیاء اس نے غریب کو سونپ دی۔ غریب داس مارے خوف کے کانپنے لگا۔ اس نے دبی زبان سے کہہ دیا، مجھے تو جوتشیوں کا ودیا بالکل نہیں آتی۔ اگر تم مجھے کوئی دستکاری کی چیزیں بیچنے کو کہتی تو میں کبھی انکار نہیں کرتا، لیکن جیوتشی ودیا تو میری رسائی کے باہر ہے۔ تاہم ستارہ اپنی ضد پر اڑی رہی۔ وہ غریب داس کو ایک جیوتشی کے روپ میں دیکھنا چاہتی تھی۔
اور کچھ نہیں، کیونکہ وہ رات جیوتشی کی بیوی کو بازار میں دیکھ چکی تھی۔ وہ گہنوں سے لدی تھی، لوگ اس پر نظریں جمائے تھے، اگرچہ وہ ایک سیدھی سادی گھریلو عورت تھی۔ خوبصورتی کے اعتبار سے تو وہ ستارہ کے بالکل برابر نہ تھی، لیکن اس کے باوجود کوئی ستارہ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا، اگر تم ضد پکڑ لو اور جو کچھ میں کہوں چپ چاپ وہی کرتے رہو تو ہمارے دن ضرور پھریں گے۔ میں چپل کی دکان سنبھال لوں گی اور آپ بازار میں چلے جانا۔ یہ سب چیزیں تو میں نے لا ہی دی ہیں۔ میں نے تمہارے لیے ایک ٹھیا بھی ڈھونڈ لیا ہے۔ غریب داس نے اسے لاکھ سمجھایا، لیکن سب بے سود۔ ستارہ رونے لگی اور اس وقت مائکے چلے جانے کی دھمکی دینے لگی کہ جب تک آپ میرے کہنے پر عمل نہیں کرو گے میں لوٹ کر نہیں آؤں گی۔ آخر ستارہ کی ضد کے آگے غریب داس کو جھکنا پڑا۔ اگلے روز جب غریب داس کو بازار کے چوک کے کنارے ایک ٹھیے پر بیٹھے دیکھا تو اس کے دوستوں کو بڑی حیرت ہوئی۔ وہ اپنی جیوتش ودیا کی دکان سنبھالے بیٹھا تھا۔ اس کے نزدیک ایک بہت بڑا بورڈ رکھا تھا، اس پر بھی حروف میں لکھا تھا، قسمت کا حال پوچھئے، ستاروں کی گردش جانیے، جنم پتریاں پڑھوائیے۔ وہ کہنے لگے، بیچارے کا سر گھوم گیا ہے، ورنہ اپنی اچھی خاصی چپل کی دکان چھوڑ کر بھرے بازار میں خود کو رسوا نہ کرتا۔ کوئی بھی شخص راتوں رات جیوتشی بن ہی نہیں سکتا۔ ستاروں کی ودیا سمجھنے کے لیے ساری زندگی لگانی پڑتی ہے۔ جلد ہی غریب کے ٹھیے کے سامنے بہت بڑی بھیڑ جمع ہو گئی اور جتنے منہ اتنی ہی باتیں ہونے لگیں۔ کوئی کہتا، اس کا دماغ تو چل گیا ہے، اسے تو کسی پاگل خانے میں بھیج دیا جائے، ابھی دیر نہیں ہوئی، اس بیماری کا علاج جلد ہو جائے گا۔ ان میں سے کچھ غریب کے طرفدار بھی نکل آئے۔ انہوں نے اس کی حمایت کرتے ہوئے کہا، آپ سب کا دماغ چل گیا ہے، اس کی ٹانگ کھینچنا بند کرو۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ جیوتشی ودیا کا ماہر ہے؟ ہم اسے بخوبی جانتے ہیں، وہ تو ایک غریب موچی ہے۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، اس کے ہمنوا بولے، انہیں خوابوں کی تعبیر پر یقین ہے۔ کہنے لگے، آپ سب تو اس سے جلتے ہیں، اس سے پہلے کہ تمہیں دھکے دے کر نکالا جائے یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ بھیڑ بڑھتی گئی اور لوگوں کی اکساہٹ میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ تبھی حالات سے سنبھالا لیا۔ ہمارے اس نو آمیز جیوتشی کا ایک غیر متوقع گاہک کہیں سے آ ٹپکا۔ اس کی یہ آسامی شاید جوہری لڈو سنگھ کے سوا اور کون ہو سکتا تھا؟ لڈو سنگھ بہت پریشان تھا، کیونکہ مہاراج کے تاج کا سب سے بیش قیمت ہیرا چوری ہو گیا تھا۔ اس نے بیش قیمت ہیرے کو تلاش کرنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، مگر سب بے سود، چونکہ اس نقصان کو بادشاہ سے چھپایا نہیں جا سکتا تھا۔ لہٰذا شاہی جوہری کو بخوبی احساس تھا کہ اس کے ستارے گردش میں آ گئے ہیں۔ راجا کے تاج کے سب سے قیمتی ہیرے کی گمشدگی یا چوری کی سزا عموماً موت ہی ہوتی ہے۔ لڈو سنگھ کی حالت اس وقت موت کے منتظر مجرم کی سی تھی۔ اس پریشانی کے عالم میں وہ بازار سے گزر رہا تھا تو کوئی راہگیر اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ تمہیں معلوم نہیں، اس چپل گانٹھنے والے غریب داس کو کل بزرگ کے درشن ہوئے ہیں اور انہوں نے جیوتشی ودیا کا دان دے دیا ہے اور آج وہ جیوتشی بن گیا ہے۔ ایک ایک کی قسمت کا حال بتا رہا ہے۔ وہ تو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کافی ہوتا ہے۔ لڈو سنگھ نے جو ہی لفظ جیوتشی سنا، وہ غریب کا ٹھیا تلاش کرنے لگا اور اس نے ہمارے اس سابق چپل ساز کو خود ہی اپنے آپ سے متعارف کرا دیا۔ اس نے غریب داس کے آگے اپنی گزری بیان کر دی اور بولا، آپ اگر صحیح معنوں میں جیوتشی ودیا جانتے ہیں تو کھوئے ہوئے ہیرے کو تلاش کرنا کوئی بڑی بات نہیں۔ اپنی جیوتشی ودیا کا حساب لگائیے، مجھے ہیرے کا پتہ ملنا چاہیے۔ اگر آپ میرا ہیرا تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے تو میں آپ کو سونے کی 200 مہریں دوں گا، اور اگر 6 گھنٹے کے اندر مجھے ہیرا نہ ملا تو کچہری چڑھ جاؤں گا اور اپنے اثر و رسوخ سے تمہیں دھوکہ دہی کے الزام میں جیل بھجوا دوں گا۔ ہمارے
اس بیچارے غریب داس کا کلیجہ دھک سے رہ گیا۔ اگر لڈو سنگھ 2-4 منٹ کے لیے اپنے فراٹے دار گفتگو سے ذرا دم لیتا تو وہ اپنے کانوں سے اس غریب داس کی کیفیت اس کی اپنی زبان ہی سے سن لیتا۔ کن حالات میں اسے اس بکھیڑے میں پڑنا پڑا، لیکن اب تو بہت دیر ہو چکی تھی، لڈو سنگھ جا چکا تھا۔ غریب اپنی قسمت کو کوسنے لگا۔ یہ اس کی بدبختی تھی کہ وہ جسے دل و جان سے چاہتا تھا اسی نے اس کو نخرے دکھلا کر اپنے جال میں پھنسایا اور جیوتشی بنا دیا، اور یہی اسے جیل بھجوا کر رہے گی۔ اس نے اپنا تام جھام سنبھالتے ہوئے چلا کر کہا، او عورت، او بے درد عورت، کیا تجھے مجھ پر رحم نہیں آیا؟ کیا تو یہ چاہتی ہے کہ تیرا شوہر ندی میں ڈوب کر مر جائے؟ جب کوئی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے تو کیا اس کو جینے کا کوئی حق ہے؟ تبھی ایک پردہ دار خاتون غریب کے قریب آ کر پھسپھسائی۔ اس نے اس کی خود کلامی میں دخل اندازی کرتے ہوئے کہا، مہربانی کر کے اتنے زور سے نہ بولیے، میں آپ کی زبان بند رکھنے کے لیے سونے کی 400 مہریں دے دوں گی۔ غریب اپنے ہی خیال میں مگن تھا۔ اس نے عورت کی آمد پر توجہ ہی نہ دی تھی۔ وہ کون تھی؟ کیا چاہتی تھی؟ اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر کیوں مجبور تھی؟ یہ راز اس وقت جلد ہی کھل گیا جب اس نے اپنے جرم کا خود ہی اقبال کرنا شروع کر دیا۔ اس نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا، مجھ پر رحم کھاؤ، مہربانی کر کے میرے شوہر کو یہ پتہ نہ چلے کہ ہیرا میں نے چوری کیا ہے۔ اس سے مجھے ذلت کا منہ دیکھنا پڑے گا، وہ مجھے چھوڑ دے گا۔ آپ شادی شدہ ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ عورتیں زیوروں پر جان دیتی ہیں۔ یہ ہیرا اتنا پیارا اور خوبصورت تھا کہ میں خود اسے حاصل کرنا چاہتی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ ہیرا راجا کا ہے۔ بہرحال اس نے یہ اندازہ لگا لیا کہ یہ ہیرا قیمتی ہے، اسی لیے وہ کڑے پردے میں گھومتی اور اپنے شوہر کے متعلق پتہ لگاتی کہ وہ کیا کرتا ہے۔ جب اس کے شوہر نے غریب کے ٹھیے پر قدم رکھے تو اسے محسوس ہوا تھا کہ اس کا کچھ کھو گیا ہے۔ اس نے آخر میں آ کر کہا، اسی لیے جب تک وہ اپنی بات ختم کر کے یہاں سے چلا نہ جائے اس وقت تک آپ کا انتظار کرتی رہی۔ اگر آپ یہ بھید اپنے دل ہی میں رکھیں تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ اب غریب داس نے ایک حقیقی جیوتشی کا انداز اختیار کر لیا اور وہ سنجیدگی سے بولا، بی بی، مجھے معلوم ہے تم نے یہی نہیں بلکہ اور بھی بہت کچھ کہا ہے۔ بہرحال تمہاری یہ خوش قسمتی ہے کہ تم نے اپنا گناہ قبول کر لیا اور یہاں ہی چلی آئیں، ورنہ نہ جانے کیا ہو جاتا۔ تم پر سنیچر کی گرا ہے اور یہ ہیرا تم پر بہت بھاری ہے۔ اب تم سیدھی گھر جاؤ اور جا کر اپنے پلنگ کے بستر کے نیچے ہیرا رکھ دو۔ یہی وہ پلنگ ہے جس پر آ کر تمہارے شوہر ہر روز دوپہر میں آرام کرتے ہیں۔ اس بات کی تسلی رکھو کہ تمہارا یہ گناہ کسی پر ظاہر نہ ہوگا۔ ہاں، وعدے کے مطابق 1 گھنٹے کے اندر 100 سونے کی مہریں لانا قطعی نہ بھولنا۔ اور دوسری طرف غریب داس نے شاہی جوہری کو بھی بتا دیا تھا کہ گمشدہ ہیرا کہاں ملے گا۔ اس نے اس سے بھی پیسے وصول کر لیے۔ گھر پہنچنے میں کافی پہلے ہی ایک جوتشی کی طور پر اس کی کامیابی کی خبر اس کی بیوی کو مل گئی تھی۔ اس سے پہلے اسے جوہری کی بیوی سے سونے کی 400 مہروں کی ایک تھیلی بھی مل گئی تھی۔ ظاہر ہے کہ اس سے اسے بہت خوشی ہوئی، مگر سورج ڈوبنے کے بعد وہ بھاری دل کے ساتھ گھر لوٹا۔ اس کے دل میں رہ رہ کر یہ خیال آ رہا تھا کہ اس نے اس پیشے کو کیوں بنایا جس کا اس کے ساتھ دور کا بھی واسطہ نہیں۔ گھر پہنچتے ہی غریب داس کی بیوی نے خندہ پیشانی سے اس کا استقبال کیا۔ اب وہ پہلے جیسی ستارہ نہ تھی کہ منہ لٹکائے بیٹھی رہتی، بلکہ اب تو اس کے چہرے کی چمک بتا رہی تھی کہ وہ تو ایک سگڑ اور سیانی خانہ دار خاتون ہے کہ جو تھکے ہارے گھر لوٹنے والے اپنے شوہر کا ہمیشہ خندہ پیشانی سے استقبال کرنے کو تیار رہتی ہے۔ غریب نے اسے اپنے قریب بلاتے ہوئے کہا، ستارہ، اس تھیلی میں سونے کی کئی مہریں ہیں۔ سونے کا
चिड़ाऊ सेट खरीदने के लिए ये रकम काफ़ी होगी। इसने सिलसिला गुफ्तगू जारी रखते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि अब तुम मुझे ज्योतिषी विद्या के इस जलील धंधे में दोबारा धकेल कर मेरी ज़िंदगी अजीरन ना करोगी। आओ आओ पहले खाना खा लो, इसने कहा, और ये कहते ही इसने उसके सामने ऐसे लजीज पकवान रख दिए कि जिसका उसने कभी नाम भी ना सुना था। वो बाजार में अपने साथ रूनुमा होने वाले वाक़यात का तज़किरा इस उम्मीद और अंदाज से करने लगा ताकि वो दोबारा कभी उसे ज्योतिषी बनने पर मजबूर ना करे। इसने आखिर में कहा कि मुझे मालूम है कि गिरा चाल के मुतल्लिक मैं इतना भी नहीं जानता जितना तुमने अपनी किताबों में पढ़ रखा है। मेरे जैसे जाहिल के लिए ज्योतिषी विद्या के इल्म की बात ख़तरे से खाली नहीं। ताहम गरीब ने अपनी बीवी के सामने जो कुछ भी बयान किया, इसका असर तवक्को के ऐन बरक्स हुआ। सितारा ने बड़ी गर्मजोशी से कहा, आप अपना धंधा छोड़ने की बात कैसे कर सकते हैं? आपने ये कोई खोटा धंधा नहीं किया है। आपकी पहले दिन की ही आमदनी उम्र भर चप्पल गांठने के धंधे से पैदा होने वाली कमाई से कहीं ज़्यादा है। गरीब ने एहतजाज किया कि चप्पल गांठना ईमानदारी का धंधा है और ज्योतिषी का धंधा मकरू फरेब का माया जाल है। क्या तुम ये चाहती हो कि मैं ज़्यादा कमाने के लिए चोर बन जाऊं? ताहम उसकी ये तकरार नाहासिल थी। सितारा मुंह बसूरने लगी और शिकायत करने लगी कि आपको तो मुझसे कतई प्यार नहीं। इसने धमकी भी दे दी कि आज रात को ही मैं मायके चली जाऊंगी। सोने की मोहरों की थैली का मोल एक हीरे से कम ही था और वो तो कुछ अच्छे अच्छे गहने बनवाना चाहती थी। अगर वो इसकी ज़रा भी परवाह करता तो सितारा को गहनों का डब्बा तक मिल सकता था। आखिर उसने ऐलान ही कर दिया, अच्छा, आप मर्जी के मालिक हो, आप किसी भी राह पर चलें, मैं जा रही हूँ। आखिर गरीब दास को झुकना ही पड़ा। अगले रोज़ गरीब के ठिये के सामने पहले दिन से भी ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन आज लोग ना तो शोर मचा रहे थे और ना ही आपस में लड़ झगड़ रहे थे। जब गरीब दास आकर बैठ गया तो वो खामोशी के साथ इसके सामने आकर उसे झुक झुक कर सलाम करने लगे। वो दूर दूर खड़े अपनी अकीदत का इजहार कर रहे थे, क्योंकि हीरे की चोरी की कहानी दूर दूर तक जा पहुंची थी और ये बात मशहूर हो गई थी कि पूरे बेजापुर में उससे काबिल ज्योतिषी कोई है ही नहीं। बाजार में उसी का चर्चा था और उसी की शोहरत थी। गुमशुदा हीरे की तलाश की दास्तान हर कोई अपने ही अंदाज में बयान कर रहा था कि एक बेजापुर के अमीर तरीन ताजी की बीवी अपनी पालकी में बाजार से गुजरी। गरीब दास कौन है? इसने अपनी नौकरानी से पूछा। पता लगाओ कि लोग बाजार में खड़े उसके मुतल्लिक क्यों बातें कर रहे हैं। उसने थोड़ी देर बाद ही आकर गुमशुदा हीरे की तलाश के मुतल्लिक होने वाली बातचीत की इत्तला दी। उसके अलावा चंद ऐसे 100 मौजूज़ों का जिक्र भी कर दिया कि जिनके मुतल्लिक ये बताने की ज़रूरत नहीं कि हमारे गरीब दास ने इंजाम ही नहीं दिए थे। ये सुनकर वो खातून फ़ौरन अपनी पालकी से उतरी, अपनी नौकरानी और कहारों को एक तरफ हटाकर फ़ौरन हमारे इस ज्योतिषी गरीब दास के ठिये पर आ पहुंची। जब वो गरीब दास से बातचीत कर रही थी तो उसने घूंघट निकाल रखा था। उसने उसे बाबा जी और बदकिस्मतों के मुहाफिज कहकर पुकारा और इमदाद की तालिब हुई। इसने कहा कि मेरे शोहर शक्की मिजाज हैं, वो सबसे जलते हैं। उन्होंने कल शाम मुझे ज़मुरत का हार दिया था। अगर उन्होंने मेरे गले में हार ना देखा तो मेरी जान अजीरन हो जाएगी। इस औरत पर नज़र डाले बगैर गरीब ने बुड़बुड़ाकर कहा, फरेबी? वो नज़रें झुकाए अपने आप से कह रहा था कि मैं कोई ज्योतिषी वोतिषी नहीं हूँ, मैं तो फरेबी हूँ, दगाबाज हूँ। फरेबी लफ्ज़ सुनकर खातून की आंखों में आंसू बह आए। उसने फ़ौरन ही अपने जुर्म का इकबाल कर लिया और कहने लगी, महाराज, मैं कभी अच्छी औरत साबित नहीं हुई। मुझे दगाबाज और फरेबी कहना ही अच्छा है, मगर करती भी क्या। मैंने वो हार किसी ऐरे गैरे नत्थु खैरे को नहीं थमाया और ना ही किसी को दिया है। 1 घंटे पहले ही
जब मैं नदी में नहाने लगी तो ये मेरे गले में था, मगर अब नहीं है। अगर इस अनमोल हार के बगैर घर गई तो मेरे शोहर को मेरे पे शक हो जाएगा कि मैंने किसी अपने को दे दिया है। गरीब दास इसकी साफ गोई से बेहद मुतासिर हुआ, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। आखिरकार उसने रहम भरी निगाहों से इस औरत की तरफ जो देखा तो फौरन ही चिल्लाते हुए उछल पड़ा, बीबी अपने फटे कपड़े को संभाल। दरअसल उसने देखा कि अगरचा उस खातून ने लंबा घूंघट निकाल रखा था, लेकिन भीड़ की धक्कम पेल में उसका पेटीकोट फट गया था। इसलिए उसने जल्दी से अपना पटका उतार और उस औरत को थमाते हुए कहा, अपने फटे को संभालो, जल्दी करो। इन अल्फाज ने इस औरत पर जादू का असर किया और उस पालकी में बैठकर वो अपने घर फौरन रवाना हो गई। उसके वहां चले जाने पर गरीबदास ने सुख का सांस लिया, लेकिन सुकून का ये एहसास ज़्यादा देर तक बरकरार ना रहा। वो मारे खौफ के कांप उठा। अपने पटके के मुतल्लिक वो सितारा से क्या बहाना बनाएगा? क्या वो समझ जाएगी कि मैंने एक औरत को भरे बाजार में रुसवा होने से बचाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी? ये वो नहीं समझेगी। वो यकीनी तौर पर लोगों को तमाशा दिखाएगी और उस औरत के घर जाकर हालात और ज़्यादा ख़राब कर देगी। ऐसे कई ख्यालात उसके जहन में बिजली के कूदने की तरह लपके। उसके सर में शदीद दर्द उठने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। थोड़ी देर बाद जब उसने आंखें खोली तो क्या देखता है कि वही खातून अपने शोहर के साथ इसके सामने खड़ी थी। पहले उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। इसने आंखें मलने की कोशिश की कि कहीं वो ख्वाब तो नहीं देख रहा। जब वो इन्हें घूर रहा था तो ताजिर ने अपनी बीवी को ठोका दिया। इसके बाद उस खातून ने मोतियों से भरा कटोरा गरीब के सामने रख दिया और उसके साथ वो पटका भी दे दिया जिसे वो 1 घंटे पहले लेकर गई थी। ताजिर ने हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज, और अपने हाथ में सोने की मोहरों से भरी एक थैली थमा रखी थी। उसने मज़ीद कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से ज्योतिषी देखे हैं, लेकिन आप उन सबसे बढ़कर हैं। और लोग तो कुछ बताने से पहले ही अपनी कीमत वसूल कर लेते हैं, लेकिन आपने तो कुछ मांगे बगैर ही सब कुछ बता दिया। हम ये छोटा सा नजराना आपके हजूर पेश करते हैं। हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। मैंने जो कुछ किया वो सब कुछ पाने के लिए नहीं था। गरीबदास भौंचका सा उन्हें देखे जा रहा था। महाराज, खातून ने कहा, आप ये नजराना कबूल करने से इनकार ना कीजिए। अगर आपने इनकार कर दिया तो ये हमारी बदकिस्मती होगी। आपने मुझसे कहा था, बीबी अपना फटा संभालो। महाराज, जो कुछ आपने फरमाया मैंने वही किया। नदी में नहाने के लिए जाने से पहले मैं अपना जुड़ाऊ हाथ दरख्त के तने की खो में छोड़ आई थी। जब आपने कहा फटा संभालो, उसी वक़्त मुझे याद आ गया कि मैंने हार कहाँ रखा था। ताजिर ने कहा, महाराज, ये नजराना तो आपका हक है। आपने हमसे कुछ नहीं मांगा। मैं अपनी मर्जी से ही पेश कर रहा हूँ। गरीब को तभी एहसास हो गया कि आज इसकी किस्मत वाकई चमकी हुई है। इसकी पस्त हिम्मतें हवा हो चुकी थी। इसने एक पहुँचे हुए ज्योतिषी की तरह बेधड़क कहना शुरू कर दिया, मैं ऐसे शख्स की कोई भेंट कबूल नहीं करता जो अपनी बीवी पर नाहक शक करता रहे, उससे जलता रहे और इसकी किस्मत को ये कहकर कोसता रहे कि उससे तो मेरे भाग ही फूट गए हैं। इस बात से ताजिर के दिल पर बिजली सी गिर गई। उसे ये एहसास हो गया कि ये ज्योतिषी तो दिल की हर बात बता सकता है। गरीब के पास तो मुसीबत और बदकिस्मती को टालने का ज़रूर कोई ज़बरदस्त अमल होगा। हमारे भी दिन फिर सकते हैं। दूसरे ही लम्हे वो गरीबदास के पांव पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए कहा, महाराज, रहम कीजिए, ये मामूली सा नजराना कबूल कर लीजिए और मुझे बचा लीजिए। ठीक है। आखिर गरीबदास ने ताजिर की तरफ फौरन ही शहादत की उंगली से इशारा करते हुए कहा, ठीक है, आपकी हर मुश्किल के लिए अमल कर सकता हूँ, बशर्ते कि आप अपनी बीवी से मुनासिब सलूक किया करें। आप अपनी बीवी पर शक ना करें, तभी मेरा अमल कामयाब होगा। उसके जाने के बाद
وہ بازار سے چلا گیا۔ اسے زر کثیر ہاتھ لگا تھا، اسی لیے وہ خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے چلا جا رہا تھا۔ اس کا چہرہ مارے خوشی کے تمتما رہا تھا۔ اگرچہ آج کی کمائی کل سے بھی زیادہ تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے جوتشی کے دھندے کو چھوڑنے کا پکا ارادہ کر لیا تھا۔ گھر پہنچ کر سارا زر کثیر ستارہ کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے پختگی کے ساتھ کہا، میں نے اس دھندے سے بہت کما لیا، اب بس۔ میں نے کہا جی۔ ستارہ اس انداز سے بدبدا رہی تھی کہ گویا خود ہی اپنے آپ سے گفتگو کر رہی ہو۔ آپ تھکے ہارے آئے ہیں، آپ بہت محنت کرتے ہیں، آپ کے نہانے کا انتظام کر دیا ہے، پانی بھی ڈال دیا ہے، تھکاوٹ دور کر لیجئے، بس کھانا بھی تیار ہے۔ میں بھی کتنی بے وقوف ہوں کہ آپ کو سارا دن گھوڑے کی طرح جوتے رکھتی ہوں۔ خدا مجھے کہاں بخشیں گے، جہنم میں جاؤں گا، غریب داس بولا۔ اس رات ستارہ بھیگی بلی بنی رہی۔ اگلے روز صبح اٹھتے ہی وہی روز کا معمول ہو گیا، البتہ اس بار جب اس نے کام پر جانے سے انکار کیا تو وہ روئی نہ چلائی، بلکہ صرف یہی کہا، ٹھیک ہے، آپ گھر سنبھالو یا چپل کی دکان، جو دل چاہے کرو، میں آپ کی جگہ ٹھیے پر جاتی ہوں، آپ کے کپڑے لتے میں پہن لوں گی۔ اس نے مطالبہ کیا، آپ مجھے اپنی پگڑی دے دو۔ کیا؟ غریب نے تعجب کے ساتھ کہا، تم پاگل ہو گئی ہو ستارہ، آپ سے بڑھ کر پاگل نہیں ہوں میں۔ اس نے ماتھا ٹھونکتے ہوئے کہا، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے جیسی عورت کے لیے مٹھی بھر موتی اور کچھ ہیرے پنے کافی ہیں؟ آپ بھول رہے ہیں، میں اب آپ کی نظروں سے گر گئی ہوں۔ لیکن میں راج جوتشی کی بیوی کی طرح بدصورت تو نہیں ہوں۔ اگر تم بازار میں مردانہ بھیس میں گئیں تو ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا۔ غریب نے احتجاج کیا، کیا تمہارے دل میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں؟ اپنی بیچاری بیوی کے لیے آپ کے دل میں کتنی جگہ ہے؟ اگر آپ کو مجھ سے ذرا بھی پیار ہے تو بازار جاؤ، اپنے ٹھیے پر بیٹھو اور جوتش ودیا کا کمال دکھاؤ۔ ستارہ نے جواب دیا، اور یہ کہتے ہی وہ پھوٹ پڑی اور سسکیاں لے کر رونے لگی، اور بیچارہ غریب داس اس سے مزید تکرار کیے بغیر اپنے ٹھیے پر لوٹ آیا۔ اسے یہ علم نہ تھا کہ اس کے جانے کے بعد راج جوتشی نے اسے اپنے گھر بلایا تھا، اور اس کا انتظام خود ستارہ نے کیا تھا۔ اتفاقاً حالات نے اس تیزی سے پلٹا کھایا کہ ستارہ راج جوتشی کی بیوی کے ساتھ مصالحت کرنے کی حالت میں آ چکی تھی۔ دراصل ڈاکوؤں کے گروہ نے شاہی خزانے پر ہاتھ مارا تھا اور شاہی جواہرات کی 40 پیٹیاں غائب کر دی تھیں۔ سپاہی تحقیق اور تفتیش کی انتھک کوشش کر چکے تھے، لیکن وہ ناکام رہے۔ وزیر مال کو جب گم شدہ جواہرات کے متعلق غریب داس کی حالیہ کامیابیوں کو علم ہوا تو اس نے راج جوتشی سے امداد کی درخواست کی۔ راج جوتشی کی ودیا بھی دھری کی دھری رہ گئی۔ راجا کے کانوں میں جب یہ خبر پہنچی تو اس کا پارا فوراً گرم ہو گیا۔ راج جوتشی اب اس کے شکنجے میں بری طرح پھنس گیا تھا۔ ستارہ کو یہ سب علم ہو چکا تھا، اگرچہ اس کا بھولا بھالا اور سیدھا سادہ شوہر حالات سے واقف نہ تھا۔ اس نے تبھی پہل کی اور راج جوتشی کے پاس پیغام بھیجوا دیا کہ اس نازک موقع پر غریب کچھ کام آ سکتا ہے۔ وہیں بازار سے غریب کو راج جوتشی کی حویلی میں طلب کیا گیا۔ راج جوتشی کی حویلی کا ڈنکا سارے بیجاپور میں بجتا تھا۔ بڑے بڑے امیر، وزیر اور اہلکار اس کے یہاں حاضری دیتے تھے۔ راج جوتشی نے نہایت مسکرانہ انداز میں کہا، غریب بھائی، آپ نے اس داس کی کٹیا کو نوازا، میری یہ خوش قسمتی ہے۔ آپ جانتے بھی نہیں، یہ تو وقت وقت کی بات ہوتی ہے، کبھی وہ اونچے سے اونچے شخص کو پل بھر میں خاک میں ملا سکتا ہے اور معمولی سے معمولی آدمی کو آسمان پر پہنچا سکتا ہے۔ وہ کچھ دیر ایسی چکری چپڑی اور لچھے دار باتیں کرتا رہا، آخر اس نے اعلان کر ہی دیا، میں اب آپ کا نائب ہوں۔ بادشاہ کا حکم ہے کہ اگر 40 دن کے اندر آپ چوروں کے ساتھ ساتھ شاہی خزانے سے اڑائی جانے والی 40 پیٹیوں کا پتہ لگا دیں تو راج جوتشی کا عہدہ آپ کے قدم چومے گا۔ ہاں، چور اپنا اتا پتہ اور نشان وغیرہ کچھ بھی چھوڑ کر نہیں گئے۔ غریب گھبرا گیا،
उसे ज्योतिषी विद्या का तो कुछ भी नहीं इल्म था, मगर इसके तमाम एहतजाजात बेकार गए। राज ज्योतिषी ने कहा, ऐसी खबर है कि चोरों ने चोरी करने से पहले आपसे सुलह मशवरा किया था। ये बात झूठ है या सच मैं नहीं जानता, लेकिन हम सबकी मदद करना आपका फ़र्ज़ है। दरोगा आपको कुछ पूछताछ के लिए गिरफ्तार करेगा, ख्याल रहे। इसने आहिस्ता से कान में कहा, हमारा दरोगा कसाई है, कसाई। तफ्तीश के मामले में ये किसी को नहीं बख्शता, मार मार कर खाल उधेड़ देता है। आपकी भलाई इसी में है कि 40 दिन के अंदर अंदर चोरी की गई तिजोरियां बादशाह की खिदमत में पेश करनी होगी। अब घर जाओ और अपनी ज्योतिषी विद्या का कमाल दिखाओ। घर जाकर गरीब ने सफ़र की तैयारी शुरू कर दी और एक थैले में चंद ज़रूरी चीज़ें डालीं। वो बीजापुर से गोलखंड भाग जाना चाहता था। इसने वहां जाकर दुकान खोलने का फैसला कर लिया था। क्या हुआ? सितारा ने पूछा। मुझ पर यकीन करो या ना करो, गरीब ने जवाब दिया, मैं तो दरोगा के चुंगल में बुरी तरह फंस गया हूँ। जो ही अंधेरा होगा मैं बीजापुर छोड़कर चला जाऊंगा। इस दौरान तुम चुपके से मैके चली जाना और वहाँ गोलखंड से मेरे ख़त का इंतज़ार करना। फिर इसने सारी राम कहानी सुना दी और कहा, मुझ पर यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये इसके लिए कोई खबर न थी। वो इसका मजाक उड़ाने लगी। क्या तुम पागल हो गई हो? गरीब ने चिल्लाकर कहा। क्या ये दांत निकालने का वक़्त है? अगर मैं यहाँ रहता हूँ तो आज से 40वें दिन मुझे फांसी के तख्ते पर चढ़ना होगा, ये सोच लो। मेरे भोले भाले शोहर, सितारा ने कहा, आप हर वक्त भाग जाने की बात क्यों करते हैं? चोरों और तिजोरियों का पता लगा लो और हमेशा हमेशा के लिए बीजापुर के राज ज्योतिषी बन जाओ। कहना जितना आसान है, करना इतना ही मुश्किल है। मैं चोरों और तिजोरियों का पता कैसे लगाऊं? कुछ अकल की बात करो। जो हथकंडे, पन्ने के हार और हीरे की तलाश के लिए अपनाए थे वही अपनाओ ना। गरीब ये बात सुनकर अपने सर के बाल नोचने को तैयार हो गया। सितारा ये सोचने लगी कि क्या ज्योतिषी विद्या से ही गुमशुदा चीज़ें मिल जाती हैं। जब इसने कहा कि वो तो महज इत्तेफाक था कि पन्ने का हार और हीरे मिल गए, इसमें सितारों की गर्दिश को कोई दखल नहीं था, तो वो मुस्कुरा दी। जब सितारा ने ये सुना कि गरीब गोलखंड भाग जाने का मंसूबा बांध रहा है, तो वो बेख्तियार रोने लगी। इस बार इसके आंसू गरीब को इसके इरादे से बाज ना रख सके। तुम तो बेवकूफ़ हो, गरीबदास ने कहा। मैं ज़रूर जाऊंगा, क्योंकि इसी में भलाई है। सुनो, सितारा फट पड़ी। मैं तो इस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ जब आप राज ज्योतिषी बन जाएंगे। मैं अब हल्का नहीं पड़ना चाहती। खुदा ने चाहा तो आप चोरों का पता ज़रूर लगा लेंगे। इसने सिलसिले कलाम जारी रखते हुए कहा, जहाँ तक आपके भाग जाने का ताल्लुक है, मैं देखूंगी आप कैसे भागते हैं। मैं चौकी में जाकर पुलिस को आपकी सारी चाल बता दूंगी। ये सुनकर गरीबदास पर गूंग की कैफियत तारी हो गई। सितारा ने मज़ीद कहा, आपको मेरे से कोई सरोकार नहीं। अगर मैं चीथड़े पहनती हूँ या बनती संवरती हूँ तो सिर्फ आपके लिए। मैं जीऊँ या मरूँ इससे आपको कोई सरोकार नहीं। आपको तो बस अपनी ही पड़ी रहती है। अब मैं एक बात साफ साफ कह देती हूँ, अगले 40 रोज़ तक मैं आपको घर से बाहर कदम तक नहीं रखने दूंगी। सितारा को दरोगा के पास जाने से रोकने के लिए गरीबदास इसी तरह काम करने पर अज़मंद हो गया जैसा कि इसे बताया जा चुका था। इसने खुद को किस्मत के सहारे छोड़ दिया और चुपके चुपके दुआ करने लगा कि मेरे अगले 40 दिन सुख चैन से गुजर जाएं। अगरचे मैं मासूम और बेकसूर हूँ, लेकिन फिर भी मुझ पर शाही खजाने की चोरी के सिलसिले में चोरों की मदद करने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। मुझे मालूम है कि 40 रोज़ की मुद्दत ख़त्म होने के बाद मुझे फांसी पर लटका दिया जाएगा। खुदा इस इम्तिहान में मेरी मदद करो। फिर इसने सितारा से कहा, मेरे लिए 40 तीथियाँ निकाल दो। हर रोज़ की कैफियत मालूम हो जाएगी और एक बर्तन में 40 पत्थर डाल दो। हर रोज़ शाम को पत्थर गिनकर मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरे कितने दिन बाकी हैं। गरीबदास ने सितारा से कहा, मैं आपका ये काम करा दूंगी। इसने कहा, लेकिन ये बात फिर बताऊंगी
کہ اگر آپ یہاں سے بھاگ جائیں گے تو میں آپ کی جگہ پھانسی پر چڑھ جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے نکل گئی اور چپکے سے دروازے کو تالا لگا دیا، اگرچہ اسے معلوم تھا کہ اس کی غیر حاضری میں غریب داس کے نکل بھاگنے کے بہت کم امکانات ہیں۔ 40 ستارہ نے گھر سے نکلتے وقت اپنے آپ سے کہا۔ 40 اس سے زیادہ نہیں، ستارہ پڑوسن نے کہا۔ ستارہ ایک خوشخبری سن، تیرے شوہر اب بیجاپور کے راج جوتشی بننے والے ہیں۔ 40 اس سے زیادہ نہیں، ستارہ بڑبڑائی اور پھر پڑوسن کی طرف مڑ کر بولی، بہن جی جب میں جاؤں تو مجھے یاد دلا دینا، اس سے ایک کم نہ ایک زیادہ، میں تو بھول جاتی ہوں۔ 40 چور، اچھا تمہارے انہوں نے ستاروں کی چال کا حساب لگانا شروع کر دیا؟ 40 نہ ایک کم نہ ایک زیادہ، کتنی حیرت کی بات ہے۔ اب ستارہ نے کہا، چاہے 40 چور ہوں یا 40 سادھو، میرے لیے سب برابر ہے، مجھے تو 40 ہی یاد رکھنا ہے بہن، تمہاری یاد تو بہت تیز ہے، میں تو بالکل بیکار بیٹھی ہوں۔ پڑوسن نے یہ مان بھی لیا کہ وہ ستارہ سے کسی بھی صورت بہتر نہیں، صحیح ہند سے تو اسے ہی یاد رہ سکتے ہیں، یہ تو مردوں کا کام ہے۔ پھر اس نے گلی سے گزرتے ہوئے سارنگی بجانے والے بھیکاری کو آواز دی، بھیا اگر تم مجھے 40 یاد دلا دو تو میں تمہیں بخشش دوں گی، ہم دونوں بہنیں باتیں کر رہی ہیں، بات چیت ختم ہوتے ہی یاد دلا دینا۔ 40 ایک کم نہ ایک زیادہ۔ 40 کا لفظ سنتے ہی وہ سارنگی نواز بھیکاری وہاں سے 9-2-11 ہو گیا، کیونکہ 40 کا جادو اپنا اثر کر چکا تھا۔ اسے یہ خطرہ ہو گیا تھا کہ داروغہ کی پوچھ تاچھ سے گرفتاری کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ جب ان دونوں سہیلیوں نے اس سادھو کو بھاگتے دیکھا تو وہ کہنے لگیں، کیسا بے وقوف ہے، وہ تو گپے لڑا رہی تھیں اور ساتھ ہی انہیں ڈر تھا کہ کہیں وہ 40 کا ہندسہ ہی نہ بھول جائیں۔ اس طرح وہ غریب داس کے گھر کے سامنے کھڑی ہو کر زور زور سے چلا رہی تھیں، 40 نہ ایک کم نہ ایک زیادہ، 40 نہ ایک کم نہ ایک زیادہ۔ انہیں اس حالت میں باتیں کرتے دیکھ کر ہر کوئی انہیں پاگل سمجھنے لگا۔ سارنگی نواز سادھو دراصل شاہی خزانہ لوٹنے والے چوروں کے گروہ کا جاسوس تھا۔ وہ اپنے ساتھیوں کے پاس بھاگا بھاگا گیا، کہنے لگا، سردار ہم لٹ گئے، غریب نے رمل نکالنے شروع کر دیے اور یہ پتہ لگا لیا ہے کہ ہم 40 ہیں۔ بے وقوف، گروہ کے سردار نے کہا، کسی ڈرپوک کی کھوپڑی بھی اس طرح بھننا جاتی ہے؟ کسی کو غریب کے گھر بھیجا جائے، وہاں جا کر معلوم کرے کہ کوئی چال ہے۔ ہاں میں یہ بتا دوں کہ میں نے اس سے پہلے کئی جوتشیوں کے گھروں میں ڈاکے ڈالے ہیں اور کسی کو میرا اتا پتہ تک معلوم نہیں ہوا اور نہ ہی چوری کا مال کا پتہ چلا، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کچھ دیر کے لیے چھپ جانا ہوگا، اب احتیاط رکھنا بہت ضروری ہے۔ وہ یہ باتیں کر ہی رہا تھا کہ گروہ کا دوسرا جاسوس بھی اسی وقت آ گیا اور اس نے خبر دی، ہمارا اتا پتہ معلوم ہو گیا ہے۔ غریب داس کی جورو اپنی پڑوسنوں سے کہہ رہی تھی کہ ہم پورے 40 ہیں، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ۔ غریب کی جوتشی ودیا بھی بالکل صحیح ہے سردار۔ اس جوتشی ودیا کی کیا بات، سردار نے کہا، بس تکا لگا لیا کہ ہم 40 ہیں، 40 تجوریاں جو گم ہوئی ہیں، ہر تجوری کے لیے ایک ایک آدمی، غریب داس بھی واقعی ایک چیز ہے، بس یہی ہے نا، اب اس پر نظر رکھنا ہوگی۔ چند چوروں نے پوچھا، کیوں نہ بیجاپور کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا جائے؟ اس کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، دوسرے جاسوسوں نے اعلان کیا۔ غریب داس کی جورو نے داروغہ سے بات کی ہے اور تمام راستوں کی ناکہ بندی کرا دی گئی ہے۔ تبھی سردار نے اپنے ایک ساتھی کو حکم دیا، اندھیرا ہوتے ہی غریب داس کے گھر جاؤ اور اس کی جورو جو کچھ کہے اسے غور سے سنو، اس سے ہمیں سارا اتا پتہ چل جائے گا۔ ستارہ نے جب پولیس کی مدد حاصل کرنے کی بات کی تھی تو اس کے غریب شوہر کی مارے ڈر کے گھگی بن گئی تھی، وہ چپ چاپ کا روزہ رکھ کر بیٹھا۔ ادھر اندھیرا ہوتے ہی چوروں کا ساتھی جب غریب داس کے گھر ان کی بات چیت سننے لگا تو کافی دیر تک تو اسے کچھ بھی سنائی نہ دیا۔ ادھر غریب کو اپنی جان کے لالے پڑے تھے، آج پہلا دن تھا۔ اس کی جورو بیوی نے
اس کے ہاتھ میں پہلی تھیتی پکڑا دی۔ اس نے کہا، آہ ستارہ، آج پہلا آ گیا۔ حالات ٹھیک نہیں ہے، یہ 40 میں سے پہلا ہی ہے، اس کا مطلب دن سے تھا۔ اس پر ستارہ نے چٹکی لی، تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں میں کوٹھے کھوٹے چڑھ کر ڈھنڈورا پیٹتی پھروں؟ ہاں مجھے معلوم ہے کہ 40 میں سے ایک آیا ہے، آخر 39 باقی ہیں۔ یہ الفاظ سنتے ہی چوروں کا جاسوس بھاگ کھڑا ہوا اور اس نے ساتھیوں کو یوں بتایا، غریب بہت خطرناک آدمی ہے، اس نے اپنے عمل کے ذریعے مجھے دیکھ لیا۔ تو اپنی بیوی سے کہا، یہ 40 میں سے پہلا آ گیا ہے، ہم سب مارے گئے سردار۔ سردار نے ایک شخص کو یہ کہہ کر ٹھنڈا کیا کہ ہم اول جلول باتیں کر کے خواہ مخواہ ڈر جاتے ہیں۔ بہرحال عام میں سے 2 شخص کل شام جا کر غریب کی باتیں سنیں گے، وہ کیا کہتا ہے۔ اگلے روز شام کو غریب نے معمول کے مطابق اپنا عمل شروع کیا۔ ان دونوں جاسوسوں نے سوچا کہ وہ کوئی جادو کر رہا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اسے یہ کہتے ہوئے سنا، ستارہ، آج 2 ہو گئے۔ ہاں ہاں، 1 اور 1 مل کر تو 2 ہی ہوتے ہیں، ستارہ نے جواب دیا۔ آپ تو حساب کتاب میں بھی تیز ہیں، سارا دن کے عمل کے بعد آخر پتہ لگا ہی لیا۔ ابھی تو 38 اور باقی ہیں۔ یہ سن کر دونوں جاسوس وہاں سے دم دبا کر بھاگ گئے۔ انہوں نے جو کچھ سنا اپنے سردار کو جا کر بتایا۔ اس کے بعد تیسری رات کو 3 اور چوتھی رات کو 4 ہو گئے۔ یہ سلسلہ 39 دن تک چلتا رہا اور 40ویں رات کو تمام چوروں نے غریب کے گھر کے گرد گھیرا ڈال دیا۔ ادھر غریب کا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا، وہ چلانے لگا، اب 40 پورے ہو گئے، اس کا مطلب تھا 40 دن پورے ہو گئے ہیں، موت سامنے کھڑی ہے۔ ستارہ، مجھے بتاؤ، کوتوال نے پھندا تیار کیا ہے یا کلہاڑی؟ ستارہ اکتا کر بولی، کلہاڑی ہو یا پھندا، کیا فرق پڑتا ہے، مرنا تو ہے ہی، بات ایک ہی ہے۔ اس پر ہر ایک چور مارے خوف کے تھر تھر کانپنے لگا۔ سب چپکے سے وہاں سے بھاگ گئے اور ایک خفیہ مقام پر جا بیٹھے۔ انہوں نے اپنے سردار سے یوں کہا، غریب داس دوسرے جوتشیوں کی طرح تو تھا نہیں، جو اپنی رقم کچھ بتانے سے پہلے ہی دھر لیتے ہیں۔ عام جوتشیوں سے تو اس کا مقابلہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ پھر انہوں نے بیک آواز چلا کر کہا، ہم نے پہلے ہی اسے کیوں نہ بتا دیا؟ یہ پہلی حماقت ہوئی۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ اس نے جوتشی کا دھندا اس لیے اپنایا کہ اس کی جورو گہنے اور زیور چاہتی ہے۔ اس نے ایک تجویز پیش کی، اب ہمیں اس سے دوستی گھاٹنی چاہیے اور اپنے مال غنیمت میں سے کچھ حصہ اسے دینا چاہیے۔ ڈاکوؤں کا سردار اس پر فوراً رضامند ہو گیا۔ اس کے بعد وہ تمام ہیرے جواہرات کا بھاری بھرکم تھیلا لیے غریب کے گھر آ گئے اور آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ چپل گاٹنے والا بیچارہ غریب داس سمجھا کہ پولیس اسے پکڑنے آ گئی ہے۔ اس نے چلا کر کہا، صبر کرو بھائی، میں جانتا ہوں آپ کس لیے آئے ہیں، لیکن دھندا گندا ہے، یہ پھل پھول نہیں سکتا۔ ستارہ نے شکایت آمیز لہجے میں کہا، خدا کے لیے چلا چلا کر پڑوسیوں کو تو نہ جگاؤ، مجھے رات کو سونے تو دیا کرو۔ تمہاری بڑبڑاہٹ اور منتروں کے جاپ سے دن بھر کہاں آرام ملتا ہے۔ اب جاؤ، ان لوگوں کے ساتھ پکڑنے آئے ہیں۔ اسے دروغہ سے معلوم ہو گیا تھا کہ اگر پولیس غریب کو پکڑ کر لے بھی گئی تو کوئی بھی اس کا کچھ نہ بگاڑے گا۔ البتہ غریب کو ستارہ کے اندازے گفتگو سے بہت دکھ ہوا، لیکن ستارہ کی گفتگو کا چوروں کے سردار کے دل پر گہرا اثر پڑا، اور جب غریب نے دروازہ کھولا تو سردار نے آہستہ سے کہا، مہاراج، آپ جیسا جوتشی نہ دیکھا نہ سنا۔ جب ہمیں پتہ چلا کہ آپ کو اپنی جوتشی ودیا کے ذریعے ہمارے آنے کا ارادہ معلوم ہو گیا تو ہم آپ کے سچے مرید ہو گئے ہیں۔ ہاں، میں نے کیا ہے، غریب داس نے سلسلہ گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہا، تم یہاں آئے، اس کا الزام تم پر کون دھر سکتا ہے؟ تم تو تقدیر کے بندھے آئے ہو، قسمت کا کھیل تمہیں یہاں کھینچ لایا ہے۔ ہاں، بات تو یہی ہے مہاراج، چوروں کے سرغنہ نے کہا۔ مہاراج، میں آپ کے لیے ایک معمولی سا نذرانہ لے کر آیا ہوں۔ یہ زیورات اور جواہرات سے بھری تھیلی ہے، یہ آپ کے لیے ہو سکتی ہے، بشرطے کہ
آپ اس بارے میں کسی کو کچھ نہ بتائیں۔ نہیں، غریب داس نے کہا، میں ایسا ٹھگی اور بے ایمانی کا دھندا نہیں کیا کرتا۔ کیا آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ ظلم ہوتا رہے، ناانصافی ہوتی رہے، میں کھڑا تماشا دیکھتا رہوں، اپنی زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکالوں، دنیا کو پتہ بھی نہ چلے؟ میں بہت صابر ہوں، لیکن صبر کی کوئی انتہا بھی تو ہوتی ہے۔ ہم پر رحم کیجیے مہاراج، ہم لٹ جائیں گے، چوروں نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اس کے قدموں میں گر گئے۔ جرم تو جرم ہے، غریب داس نے سلسلہ کلام جاری رکھا، اور کسی مظلوم کو سزائے موت کی سی سختی کا اندازہ اپنائے ہوئے اس نے کہا کہ کوئی جرم اندھیرے میں کیے جانے کی وجہ سے کم سنگین نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس آدھی رات کو کیوں آئے ہیں؟ تمہیں تو صبح سویرے آنا چاہیے تھا، اور پھر اتنے کیوں؟ کیا ایک کافی نہ تھا؟ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا، مہاراج، ہم لوٹا ہوا شاہی خزانہ لوٹانے کو تیار ہیں، لیکن جان بخشی کی قیمت آپ بتا دیجئے۔ یہ تو آپ کا دھندا ہے، اگر ہم آپ کو کچھ قیمت ادا کرتے ہیں تو اس میں آپ جیسے عظیم جوتشی کو رشوت دے کر پٹانے کا خیال ہم کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے۔ لیکن آپ کو اس بات کا بھی حق حاصل ہے کہ آپ رمل ڈال کر یا گرا چال کا پورا حساب لگا کر دیکھیں۔ آپ شاہی خزانے کی تجوریاں مل جانے تک حساب لگائیے۔ غریب داس نے اپنا کام شروع کر دیا۔ اب اسے یہ احساس ہو گیا تھا کہ جو لوگ اس کے سامنے کھڑے ہیں وہ چور تھے اور دروغہ کے آدمی نہیں تھے۔ تبھی اس نے زور سے چلا کر انہیں لعنت ملامت کرنا شروع کر دیا۔ گناہگارو، وہ بولا، تم شیطان ہو، چور ہو، آخر تم مان ہی گئے کہ جو شخص آسمان کے ایک ایک ستارے کی چال سمجھتا ہے، اس سے تم بچ کر نہیں نکل سکتے۔ ہاں، تم نے اپنا گناہ قبول کر لیا، اب تم اپنے گناہ پر پچھتا بھی رہے ہو۔ اس نے تمہیں بچا لیا ہے، لیکن شاہی خزانہ تمہیں فوراً لٹانا ہوگا، اور ناک رگڑ کر قسم کھانی ہوگی کہ تم کبھی چوری نہیں کرو گے، چاہے وہ میری بنائی ہوئی چپلیں ہی کیوں نہ ہو۔ چوروں نے اسی وقت ناک رگڑ کر قسم کھائی۔ غریب داس نے انہیں پھر یہ کہہ کر کہ وہ 40 تجوریاں ندی کے کنارے شاہی دلکشا باغ کے پاس حمام میں ڈال آئیں، جو برسوں سے استعمال نہیں کیا جا رہا۔ غریب داس نے مزید کہا، یہ دیکھ لینا اس میں ایک بھی چیز گم نہ ہو، ابھی کافی اندھیرا ہے، دن نکلنے میں کافی وقت ہے، تم اپنا کام ختم کرنے کے بعد میرے پاس آ کر مجھے بتا دو۔ جب غریب داس کو اس کی جوتشی ودیا کے چمتکار کا پھل بتانے کے لیے مہاراج کے حضور میں پیش کیا گیا تو اس نے کہا، بادشاہ سلامت، میں اپنی جوتشی ودیا کے ذریعے گم شدہ تجوریوں کا پتہ لگانے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ مہاراج کو 2 میں سے ایک چننا ہوگا، چور یا شاہی خزانہ۔ آپ کو ان میں سے ایک ہی چیز مل سکے گی۔ مہاراج، اب آپ فیصلہ کر لیجئے کہ چور چاہیے یا تجوریاں۔ ان حالات میں تجوریاں ہی حاصل کرنا چاہوں گا۔ راجا نے کہا، چوروں کو معاف کر دیا جائے گا، انہیں سزا نہیں ملے گی، بشرطے کہ تجوریوں میں سے ایک بھی ہیرا گم نہ ہو۔ غریب داس نے جواب دیا، مہاراج، اس معاملے میں اگر آپ حکم دیں تو میں آپ کو ندی کے کنارے شاہی دلکشا باغ لیے چلتا ہوں، خزانہ وہیں ملے گا۔ شاہی خزانچی اور وزیر مال کو بھی ساتھ لے چلیے، وہ دونوں ان تجوریوں کے تمام سامان کی گنتی کر لیں گے اور اس کی ایک فہرست بھی بنا لیں گے۔ چور شاہی تجوریاں غریب داس کی ہدایت کے مطابق دلکشا باغ کے شاہی حمام میں ڈال گئے تھے، لہٰذا جب سامان کی گنتی کی گئی تو بالکل صحیح نکلا۔ اس طرح ان کی فہرست تیار کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، کیونکہ تجوریوں کی مہر بالکل صحیح اور سالم حالت میں تھی۔ تجوریاں صحیح اور سالم حالت میں دیکھ کر سب مارے خوشی کے جھوم اٹھے۔ انہوں نے مسرت کے عالم میں غریب کی جے جے کار شروع کر دی۔ راجا بھی مارے خوشی کے اپنے جامے میں پھولے نہیں سما رہا تھا۔ انہوں نے کہا، غریب داس جی، آپ کے اس احسان کا کیا انعام دیا جائے؟ جو مانگو گے وہی ملے گا۔ غریب داس نے نہایت انکساری سے کہا، ایک فرمان جاری کر دیجئے کہ جس کے
मुताबिक मुझ पर ज्योतिषी जैसी महान विद्या का धंधा करने पर पाबंदी लगा दी जाए। इसकी इतला मेरी बीवी को भी कर दीजिए। मैं एक मोची हूँ, चप्पलें बनाता हूँ। इंसान को अपनी हैसियत, मर्तबे और तजर्बे के मुताबिक ही काम करना चाहिए। जूते बनाने वाला जूते बनाए, चप्पल बनाने वाला चप्पल। बड़ी अजीब दरख्वास्त की है आपने गरीबदास जी। आपकी खरी और सच्ची बात पर हम सब खुश हुए। आपकी दरख्वास्त मंजूर की जाती है। हम अभी फरमान जारी किए देते हैं। लेकिन आज से आप हमारे शाही चप्पल साज होंगे और महल के लिए तमाम चप्पलें आप ही तैयार करेंगे। सितारा ने भी महाराज के हुक्म के आगे सर तस्लीम खम कर दिया, क्योंकि अब इसके पास इतने ढेर से गहने और जेवर और जवाहरात हो गए थे कि शहर की कोई भी रईस औरत इस पर रश कर सकती थी। और उधर चोरों ने गरीब दास को हीरे जवाहरात और जेवरात की थैली भी दी थी, लेकिन इसके बावजूद इसे चप्पलें तैयार करने के लिए सोना और हीरे भी शाही खजाने से फराम किए जाते थे। सितारा, जो कल तक एक सुस्त, काहिल और ख्याली पुलाव पकाने वाली औरत तस्वुर की जाती थी, अब एक मुकम्मल सुगर, सियानी, खानादार खातून समझी जाने लगी। जब वो बाजार से गुजरती तो लोग इसे देखकर यही कहते, इसे कहते हैं एक सुगर और एक अजीम बीवी।